ناظرین، یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ خانہ کعبہ کی افضلیت بیت المقدس سے زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ کے فضائل کی احادیث سے کتب اسلام جھلک رہی ہیں۔ اس کی ذرا سی بے حرمتی سے ابراہہ اپنی افواج سمیت برباد ہو گیا۔ تمام قرائن و شواہد سے خانہ کعبہ کا افضل ہونا عیاں ہے۔ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو جو بچہ اس مقدس مقام کے اندر پیدا ہوا ہو اس کا مرتبہ و مقام کیا ہوگا؟ محققین اسلام نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا ہے کہ یہ شرف صرف اور صرف امام علی علیہ السلام ہی کے لیے ذات احادیث نے مخصوص فرمایا کہ جوف کعبہ کو آپ کا مولد قرار دیا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مولد کعبہ امام علی علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ مولود کعبہ حضرت امام علی علیہ السلام ابو الایمان حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تھے۔ آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سہیم نور، داماد، بائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے۔ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم کے والد تھے۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں شریک تھے۔ امام علی علیہ السلام اپنے یوم ولادت سے لے کر زندگی کے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ امور مملکت ہو یا میدان جنگ، آپ ہر موقع پر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش تھے۔ عہد رسالت کے صحیح فتوحات کا سہرا آپ ہی کے سر رہا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں وہ کارہائے نمایاں کیے جو کسی بھی صورت بلائے نہیں جا سکتے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ آپ کا گوشت پیوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت پیوست تھا، اور حضرت علی علیہ السلام پیدا ہی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے گئے تھے۔ آپ کا دنیا میں ظہور 13 رجب اور عام الفیل کے 30ویں سال یوم جمعہ بابقام خانہ کعبہ کے اندر ہوا۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد اور باپ ابو طالب تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہی ہاشمی تھے۔ مورخین عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلاف ظاہر نہ کیا، بلکہ بالاتفاق کہتے ہیں لم یولد قبلہ ولا بعدہ مولود فی بیت الحرام، یعنی آپ سے پہلے نہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور نہ ہوگا۔ اس کے بارے میں علماء نے تواتر کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں واقعہ ولادت یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو محسوس ہوا کہ آپ کے فرزند کی پیدائش کی گھڑی آن پہنچی ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس پہنچی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ طواف مکمل کرنے کے بعد آپ بارگاہ الہی میں مناجات و راز و نیاز میں مصروف ہو گئیں اور عرض کرنے لگیں، اے پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور کتب پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس گھر کی تعمیر کے متولی اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اے بار پروردگار، اسی ذات کے صدقے جس نے یہ گھر تعمیر کیا، اور اس نومولود کے صدقے جو اس وقت میرے پاس امانت ہے، اس کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما دے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابھی حضرت فاطمہ بنت اسد کی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ اچانک دیوار کعبہ میں شگاف پڑ گیا، اور فاطمہ بنت اسد اسی شگاف کے راستے خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں اور حاضرین و زائرین کی آنکھوں سے اوجھل ہوئیں، جبکہ کعبہ کی دیواریں پہلے کی طرح آپس میں مل گئیں۔ مسجد الحرام میں موجود لوگ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے در کعبہ کا تالا کھولنے کی لاکھ کوششیں کی، مگر دروازہ نہیں کھلا، اور بالآخر تمام لوگ یہ جان گئے کہ اس واقعہ میں کوئی اہم راز ہے، اور اس ماجرا کا تعلق مشیت الہی سے ہے۔ دیوار کا جو نقطہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کے لیے شگافتہ ہوا تھا، اس کا نام مستجار ہے اور رکن یمانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، اور اس طویل مدت میں خانہ کعبہ کی بارہا بار تعمیر نو ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس کے پتھر تک تبدیل کیے گئے ہیں، مگر ہر بار تعمیر یا تعمیر نو اور پتھروں کی تبدیلی کے بعد بھی خانہ کعبہ اپنی مسکراہٹ نہیں بھولتا، اور دیوار میں پھر بھی وہی شگاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا تو ہوئے، لیکن آپ نے 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی۔ ماں سمجھی کہ شاید بچہ بے نور ہے، مگر جب تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی آغوش مبارکہ میں لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دیں،
اور جمال رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی نظر ڈالی۔ یعنی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دنیا میں پہنچ کر پہلا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کر کے تلاوت صحف آسمانی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گلے لگایا اور یہ کہہ کر اے علی جب تم ہمارے ہو تو میں بھی تمہارا ہوں، فوراً اپنی زبان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں دے دی۔ زبان رسالت سے دہن امامت میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ الغرض امام علی علیہ السلام خانہ کعبہ سے چوتھے روز باہر لائے گئے اور اس کے در پر علی کے نام کا بورڈ نصب کر دیا گیا جو ہشام ابن عبد الملک کے زمانے تک لگا رہا۔ آپ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر اور مختون پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور آپ کی پیشانی کبھی بت کے سامنے نہیں جھکی، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ کی کنیہ ابو الحسن، ابو تراب اور آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں، جن میں سے سب سے مشہور امیر المومنین ہے، اور اسد اللہ کا لقب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ آپ کا سب سے مشہور نام علی ہے۔ اس نام گزاری کے سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ جب حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ یہ فرزند ایک منفرد انداز میں اس دنیا کے اندر تشریف لایا ہے تو اس نام کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی۔ اسی فکر میں آپ نے بچے کو گود میں لیا اور اپنی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ درے بطحہ کی طرف حرکت کی۔ دوران حرکت آپ کچھ اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک شبیہ جو بادل کی مانند تھا ظاہر ہوا۔ حضرت ابو طالب نے اس کو پکڑا اور سینے سے لگا کر لوٹ آئے۔ جب گھر میں دیکھا تو ایک لوح تھی جس پر لکھا تھا اے ابو طالب و فاطمہ، ہم نے ایک پاک و پاکیزہ بیٹا تم کو عنایت کیا ہے جس کا نام علی رکھا گیا ہے، اور یہی لوح آسمانی تھی جو دیوار کعبہ میں عبد الملک مروان کے عہد تک نصب تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی محبت اور نعمت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام ابھی 10 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی تربیت اور تزکیہ کا وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق خو اور اپنی بزرگواری اور بڑائی کے ذریعے آپ کی تربیت شروع کی، اور کسی بھی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جب مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنے بستر پہ اپنے نزدیک سلایا اور میرے بدن سے اپنے بدن کو ملایا اور مجھے نوازش دی، اپنی خوشبو کو مجھے سونگواتے تھے اور اپنے کھانے کو چبا کر مجھے کھلاتے تھے، نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی مجھ سے جھوٹ سنا۔ میں ہمیشہ ان کی پیروی کرتا تھا اور ہر روز اپنے پاکیزہ اخلاق میں سے کچھ مجھ کو بھی سکھاتے تھے اور تاکید فرماتے تھے کہ اس پر عمل کرو۔ میں نے وحی کے نور کو دیکھا اور رسالت و نبوت کی خوشبو سے فیضیاب ہوا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ جواب دیا حضرت علی علیہ السلام سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب کون تھے؟ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے تو کسی بھی صورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان باپ کسی کو نہیں دیکھا اور میں نے حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ مطیع اور تابع بیٹا نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔